ایک چور اور ایک بادشاہ کی کہانی جو آپ کو عبادت کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا کہ چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی فوجیوں کو پتا چلا تو وہ وہاں پہنچے، مگر مسجد کو تو تالا لگ چکا تھا۔ اب صبح کی اذان پر ہی کھلے گی تو پتا چلے گا کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا کہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہو گیا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو ہی سلام پھیرتا فوری کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی سلام پھیرتا فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ اب چور کی حالت غیر ہو گئی، وہ گھبرانے لگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ چور تو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، بادشاہ سلامت، یہ کرم نوازش کس لیے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی، بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے وہ نادم ہو کر سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ سچ میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگا ہے، سچے دل کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا نا ان کا اللہ کے نزدیک، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہانی آپ کو عبادت پر مجبور کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دکھاوا ایسا ہے تو پھر سچے دل سے جو عبادت کی ہو وہ کیسی ہوگی؟ آپ کا تجربہ عبادت کے بارے میں کیا ہے، ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ تک نئی سے نئی ویڈیو بآسانی پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔